अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर आबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल के ऊपर मौलाना तारक जमील साहब ने कमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि भाई जब आप कुदरत को छेड़ोगे तो फिर कुदरत आपके पीछे आएगी। बड़े सख्त तरीन लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर नाज़रीन, आपने चंद दिन पहले एक खबर सुनी थी, ज़ाहिर है अभी तक डकी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, डकी बाई को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को। अच्छा, ये वो खबरें हैं जो ओवरलुक हो जाती है सैलाब की वजह से। अब बहुत सारी और हैपनिंग्स होती हैं। ज़ाहिर है हमारा एक सूबा वल्नरेबल हो गया है, फिर अभी सिंध हमारा खतरे में है। डकी के बाद नाज़रीन एक पूरा तांता बन गया है, एक पूरा तांता बन रहा है कि जहां पर बड़े से बड़ा सोशल अरबों बंदा जो मेरे और आपके घर तक, मेरे और आपके फोन तक जिसके रसाई थी, जिसे चाहे ना चाहे हम उसे देखते थे, वो इन जुआ कंपनियों से, इलीगल जुआ कंपनियों से नाज़रीन बाकायदा से उनका सौलतकार था, उनसे पैसे उठा रहा था और पाकिस्तान में लोगों को वल्नरेबल कर रहा था। यानी वो कहावत है ना कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। यहां पर हर शाख पर फ्राडिया बैठा है, हर शाख पर नाज़रीन बिल्कुल एक तगड़ा फ्राडिया बैठा है। पता नहीं अंजाम गुलिस्तान वो जो है वो हमारे सामने है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक खबर आती है, और खबर ये आती है इंटरनेशनली कि क्या डोनाल्ड जे ट्रंप मर गया है, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मर गया, इज ट्रंप डेड। और ये बैनुल अक़वामी तौर पर ट्रेंड बन जाता है। गूगल के ऊपर जो टॉप सर्च थी वो यही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है या डोनाल्ड ट्रंप मर गया है। इसके ऊपर नाज़रीन मैं सिर्फ आपको आपके सामने फोर्ब्स की स्टोरी रखना चाह रहा हूं। पाकिस्तान का मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है, चूंकि सोशल मीडिया पर यह चीज मैसिवली वायरल थी। और वो खबर बुनियादी तौर पर यह थी कि फोर्ब्स जिस तरीके से इसे लिख रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिख रहे हैं कि इज ट्रंप डेड, क्या ट्रंप मर चुका है। र्यूमर्स डिबंक्ड एज ट्रंप सीन लीविंग फॉर द गोल्फ। वो कह रहे हैं कि र्यूमर सर्कुलेट कर रहे थे और उसके बाद ट्रंप अचानक गोल्फ खेलने गया तो सबने देखा कि ट्रंप जिंदा है। यानी चंद दिनों तक ट्रंप सबके सामने नहीं आया था तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया कि ट्रंप मर गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे वाज फोटोग्राफ्ड लीविंग फॉर हिज गोल्फ कोर्स ऑन वर्जीनिया, dispelling unfounded rumors spread on the social media that Trump has died in the recent days after no being seen publicly, कि ट्रंप चंद दिन पहले मर चुका है। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं कि जो सर्च थी, search inquiries for the Trump is Trump dead and the Trump dead were among the top searches on the Google as of the noon Saturday, कि where is Donald Trump was trending on X, कि ये गूगल की टॉप सर्च थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मर गया है या डोनाल्ड ट्रंप किधर है। अच्छा, ट्रंप चाचा तो नहीं मरा, चाचा जिंदा है और चाचा वर्जीनिया में गोल्फ खेलने गया है अपनी कोई ग्रैंड डॉटर के साथ। लेकिन इंडिया नाज़रीन इस वक्त यकीन माने कि मेरे ख्याल में हाथ जोड़े होंगे प्रभु के सामने कि प्रभु ट्रंप मर जाए, यानी ट्रंप चाचा ना बचे। हमारे लिए तो तब से मर गया था जब उसने पाकिस्तान के अंदर अपनी कैंपेन के अंदर पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी का नाम लिया, लेकिन बाद में जाकर उसने हैंडकीपिंग ही कर दी। लेकिन जो कुछ इंडिया के साथ उसने किया वो जरूर दुआएं कर रहे होंगे कि ट्रंप चाचा मरे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी जो, बल्कि टाइम्स नाउ जो इंडिया का है वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहा है कि इस साल के आखिर में एक क्वाड समिट होना था। क्वाड जो अलायंस बनाया है और ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया, जिसके अंदर अमेरिका शामिल है, इंडिया शामिल है, जिसमें जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और ये बड़ा तगड़ा एक अलायंस है जो कि फॉर्म किया गया था और इससे बहुत सारी उम्मीदें थी। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड जे ट्रंप इंडिया के अंदर नहीं जा रही, यानी क्वाड समिट में डोनाल्ड ट्रंप जो कि इंडिया के अंदर होना है इस साल के आखिर में ट्रंप वहां पर नहीं जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया और अमेरिका की जो फ्रिक्शन है आपस में, बायलैटरल फ्रिक्शन है, उसकी वजह से नहीं जाएगा। अब ट्रंप लगातार नाज़रीन मोदी को, इंडिया को पुश किए जा रहा है, पुश किए जा रहा है, पुश किए जा रहा है। हालांकि उसने अपना राइट हैंड मैन भी इंडिया के अंदर लगा दिया, सर्जियो गोर, वो बंदा भी वहां पर लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन वो बार बार इंडिया को मजीद पुश कर रहा है। बल्कि चंद दिन पहले उसने एक दफा फिर इंडिया की चित्रोल की, जब ट्रंप ने सरेआम ये कहा कि 6 नहीं बल्कि 7 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। हमारी एयरफोर्स खुद कह रही है कि हमने 6 मारे, हम दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं हमने 6 मारे। ट्रंप कह रहे हैं नहीं नहीं आपने 6 नहीं, आपने 7 मारे, और बार बार जलील कर रहा है कि इंडिया के आपने 7 तैयारे मारे। तो वो इंडिया को पुश कर रहा है, बिल्कुल कॉर्नर कर चुका है। 50% टैरिफ इस वक्त इंडिया के ऊपर आयद हो चुके हैं, मजीद वो पुश करने जा रहा है। वो कहता है कि मोदी को मैंने कहा कि अगर आपने जंग नहीं रोकनी पाकिस्तान के साथ तो फिर मैं पूरी ट्रेड खत्म कर दूंगा। और मेरी बात सुनते ही मोदी का सर चकरा गया था। तो ये नाज़रीन, जब आप किसी बड़े के साथ दोस्तियां यारियां करते हैं ना, वो जगह जहां पर आपकी औकात नहीं होती है वहां पर जाकर आप बैठ जाते हैं, तो फिर आपके साथ वही होता है। ये जो ग्लोबल डायनामिक्स है नाज़रीन, ये बड़ी तेजी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तेजी के साथ बदल रहे हैं। जो क्वाड 2007 के बाद से इसकी फॉर्मेशन के अंदर बाकायदा से किरदार या इकदाम शुरू हो चुकी थी, वो क्वाड जो एक स्ट्रेंथ बन गई, जापान शामिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया, इंडिया शामिल हो गया, अमेरिका शामिल हो गया, और साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज मूवमेंट को कंटेन करना था, इंडो पैसिफिक को देखना था, ये सारी चीजों को, इन मूवमेंट्स को देखना था, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी आपने फ्रेम कर दी थी। वो अब बाकायदा से ट्रंप यूनिलैटरली कह रहे हैं कि भाई मैं रुक गया हूं, मैं यहां से नहीं कर रहा हूं, और वो बार बार इंडिया को पुश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसकी एक रीजन ये भी है कि हमें पाकिस्तान को
یہاں پر آ کر اپریشیٹ کرنا پڑے گا، یا پاکستان کے جو ایک جنگ میں بہت بڑی فتح تھی اس نے انڈیا کو کارنر کیا. دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ انڈیا کو فریم کیا اور انڈیا خود ایڈوکیٹ کرتا رہا کہ وہ چائنا کے ہم پلہ ہو گیا ہے. وہ خود کہتا تھا کہ پاکستان، مودی کی سٹیٹمنٹ ہے آپ کو یاد ہوں گی کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں آئیفینیٹ، اس نے کہا پاکستان تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا، وہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ تو چین ہے. اور وہ چنڈیا کہتے تھے خود کو، یعنی چائنا اور انڈیا. پھر انڈیا کے اندر بالی ووڈ کی جو فلمیں بن رہی ہیں اس میں اب جو گنڈا تھا وہ گنڈا ناظرین چائنیز تھا. پہلے یہ شاکا واکا وہ پاکستانی گنڈے بناتے تھے، اب جو گنڈا تھا وہ چینی گنڈا تھا. تو وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب باقاعدہ سے یہ ہائیفینیٹ ہو گئے ہیں. اب یونائٹڈ نیشن کا سمٹ ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ناظرین، وہاں پر آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ٹرمپ نہ تو مرا ہے، لیکن انڈیا کے لیے ٹرمپ مر گیا ہے. یقین مانیں انڈیا کی کوشش ہوگی کہ اس کی استھیاں کسی طرح سے بہائیں اور اس سے ہم جان چھڑائیں. اب ناظرین اچھا جو خبر ہے، اب یہ آتے ہیں ڈکی بھائیوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. جس طریقے سے طارق جمیل صاحب نے ناظرین بیان کیا، ہم سب کے دل ویسے ہی دکھے، ہم سب سر رنجیدہ ہیں، ہمارا صبح بالکل ونربل ہو گیا ہے، اور 6-7 لاکھ لوگوں کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے. تھینک یو ٹو فورسز، تھینک یو ٹو ریسکیو 112، تھینک یو ٹو پاکستانی فوج، تھینک یو ٹو پولیس، لوکل ایڈمنسٹریشن، یا جنہوں نے جو کردار ادا کیا لوگوں کو ایویکیویٹ کروانے میں یا جانوروں کو وہاں سے نکالنے. سب کا بہت شکریہ. یہ ٹائم ہے ناظرین اکٹھے ہونے کا، یہ ٹائم ہے جڑنے کا. حکومتوں کو بھی جو اقتدار کے اندر ہیں یا جو اپوزیشن میں، انہیں ناظرین سوچنا چاہیے بھائی عوام کے ساتھ آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں. کیا اپوزیشن ہو اور کیا گورنمنٹ ہو، آپ لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں. لوگوں کا خوفناک نقصان ہو گیا، ولنریبل ہو گیا، اور ابھی تک ان کے آپٹکس ہی ختم نہیں ہو رہے. ہمارا پرائم منسٹر ناظرین ایسے ٹائم میں جب ہمیں سب سے زیادہ اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل فیس کی ضرورت ہے، انہیں سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا، انہیں عوام میں ہونا چاہیے تھا، وہ چین چلے گئے. یعنی بھائی کیا لینا اس وقت آپ نے چین سے؟ بلکہ آپ چائنا کو یہ کہتے کہ اس ٹور کو پوسٹ پون کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی شاید عزت میں اضافہ ہوتا کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ چین چلے گئے. ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے، بلکہ میں طارق جمیل صاحب کی جو ایگزیکٹ سٹیٹمنٹس ہیں وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ناظرین طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں کہ دریا میں کالونیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ظالموں دریا کی زمین پر کالونیاں بنا رہے ہو، پانی کے نالوں پر بلڈنگیں بنا رہے ہو. ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے. ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو لوٹا ہے، پھر بھی ان کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی، اور انہوں نے قدرت کا دریاؤں کا راستہ روک کر باقاعدہ سے عوام کو، لوگوں کو، سب کو ولنریبل کر دیا. اور یہ بات بالکل درست ہے ناظرین، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو حالات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے عوام ولنریبل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو خوراک کی ناظرین قحط سالی آنے والی ہے وہ ایک الگ ہی لیول پر جائے گی. مولانا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کلاؤڈ برسٹ اور جس طریقے سے تنکوں کی طرح پہاڑوں کو یہ سیلاب اڑائے جا رہا ہے، میں نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی تھی. قدرت ناراض ہے، نیچر ناراض ہے. علیم خان صاحب کی ناظرین سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی فیور نہیں دیا تھا. عمران خان کو بھی انہوں نے سیف ایگزٹ دے دیا ہے. انہوں نے کہا جناب خان کے ٹائم میں بھی کوئی، بلکہ خان نے دیا ہی نہیں تھا نا. خان کا اور علیم خان کا بنیادی پھڈا یہی تھا، بنیادی مسئلہ یہی تھا. علیم خان زمین چاہ رہا تھا، اس کا NOC چاہ رہا تھا، خان دینا نہیں چاہ رہا تھا. اور خان نے بڑے کلیریفائی کر دیا، اس نے کہا میں کسی کو فون نہیں کروں گا، چونکہ یہ آپ جو راوی کا جو ریور بڈ ہے اور جو راوی کی زمین ہے آپ اسے ایکسپلوئٹ کر رہے ہو. اور آج انہوں نے باقاعدہ سے ویڈیو پیغام جاری کیا، اور انہوں نے خاصا سخت انہوں نے افسوس بھی کیا. انہوں نے کہا جناب یہ الگ ہی کوئی صورتحال ہے کہ پوڈ کاسٹرز میری پارک ویو سوسائٹی کا ذکر کر رہے ہیں، اور جگہ پر جاؤ لوگ بھوکے ہیں. تو سر آپ کی پارک ویو کے اندر بھی لوگوں کی زندگی ولنریبل ہے. علیم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک گھر کو دیکھوں گا، کب تک دیکھیں گے آپ؟ تو کیا لوگوں کی جو جمع پونجیاں ناظرین وہاں پر لگی ہوئی ہیں، کیا ان کے لیے کوئی نہ کوئی حکومتی اقدامات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پاورفل کو ہاتھ ڈالا جائے گا نہیں ڈالا جائے گا؟ جس نے NOC جاری کیا، جس نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے، پانی کیسے پہنچا، یا جو راوی کا ریور بڈ تھا وہاں پر جو زمین تھی اس کے اوپر کون کون سی سوسائٹیاں بنی ہیں، کیسے اتنا زیادہ راوی کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، یہ ساری چیزیں کیا اس کے اوپر راوی سکچین ہی لکھے گا یا پھر کوئی کلیئرٹی آئے گی؟ اور کلیئرٹی آنی چاہیے. جب تک یہ نہیں آئے گی ہم اسی طرح سے ناظرین ولنریبل ہوتے رہیں گے، اور یہ ہماری آنیسٹی کے اوپر، ہماری سچائی کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈکی بھائی کے بعد جو کہانی کھل کر سامنے آئی ہے یہ خوفناک ہے. اچھا پہلے تو ڈکی بھائی پکڑا گیا، لیکن اس کے بعد اقرا کمل، یہ کوئی سسٹرولوجی، ان کا کوئی پیج ہے، ملین میں ان کے فالوورز ہیں. یہ بھی باقاعدہ سے ان کے اوپر جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہیں یہ معلومات ملی ہے کہ اقرا کمل بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو کہ بیٹنگ اپلیکیشن سے باقاعدہ سے کروڑوں روپے اٹھاتی رہی ہیں اور پاکستان کے اندر اسے پروموٹ کرتی رہی ہیں. انہیں بھی باقاعدہ سے کرمنل پروب میں بلا لیا گیا ہے، اور ان کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ باقاعدہ سے ان کی مارکیٹنگ کے اندر انوالومنٹ رہی ہیں.
انہیں بلایا گیا ہے. اچھا اس کے بعد ناظرین ایڈیشنل کوریج emphasizing that the probe including other high profile names such as متھیرا, نادر علی, ایمن زمان, اچھا وردہ ملک, جویریہ اورنگزیب, اریبہ خان, فریال فیری اینڈ نعمان کاظمی, یہ بھی وہ لوگ شامل ہیں. ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو کہ بیٹنگ اپلیکیشنز کو باقاعدہ سے پاکستان میں ناظرین پروموٹ کرتے رہیں اور باقاعدہ سے اس کے اندر ان کا حصہ رہا ہے. لیکن ناظرین اقرا کمل کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان میں مدثر حسن ہیں, محمد انس علی ہیں اور محمد حسنین شاہ ہیں. محمد حسنین یہ وہی معصوم چھوٹا بچہ ہے جو موٹیویشن سٹوریاں سناتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے to appears at the NCCIA office in the Lahore on September 2, 2025 as the part of the criminal probe into their alleged involvement in the marketing illicit apps. These summons are tied to the accusations of the glamorizing gambling and challenging youth and channeling youth towards the unregulated platforms. یہ تمام تر وہ انفلوئنسرز جو آپ کے بچوں تک پہنچ رہے تھے, مجھ تک پہنچ رہے تھے, آپ تک پہنچ رہے تھے, یہ ان گیمبلنگ, ان جوا اپلیکیشنز کو باقاعدہ سے ناظرین پروموٹ کر رہے تھے اور پہنچا رہے تھے. اچھا یہ صرف یہ انفلوئنسرز شامل نہیں ہیں, بلکہ پاکستانی ٹیم کے اندر آپ کو کچھ دن پہلے پتا ہے کہ بڑا رولا پڑا تھا محمد رضوان کے حوالے سے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رضوان نے ان گیمبلنگ ایپس کے سٹیکرز اپنی شرٹ کے اوپر, اپنی وردی کے اوپر پہننے سے انکار کر دیا تھا. تو آئی پی ایل کے اندر بھی باقاعدہ سے یہ گیمبلنگ اپلیکیشن شامل ہیں. تو یہ کون ہے جو کہ گیمبلنگ یعنی جو جوا کھیلنے والی ہے, جو جواری یا سٹے والی اپلیکیشنز یا جو کمپنیز ہیں, جوا کمپنیز ہیں, انہیں باقاعدہ سے آئی پی ایل کے اندر لے کر آیا, پھر سوشل میڈیا انفلوئنسر تک ایکسس کیا, اور یہ باقاعدہ سے کروڑوں روپے ڈکی کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہے 5-8 کروڑ روپیہ ریکور کر لیا گیا, اور اماؤنٹ اس سے بڑی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.